دنیا کی بہت سی یونیورسٹیاں، ہندوستان کی، پاکستان کی، جرمن کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، جہاں پہ میرے امام محمد رضا پہ پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہیں، اور 100 سے زیادہ پی ایچ ڈیاں اور 200-300 سے زیادہ تقریباً ایم فل کے مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ امام محمد رضا وہ علمی ہستی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم امام ہمیں عطا فرمایا جس کو فقہ میں دیکھو تو امام ہے، جس کو شاعری میں دیکھو تو امام ہے، نعت گوئی میں دیکھو تو امام ہے، الجبرا میں دیکھو تو امام ہے، سائنس میں دیکھو تو امام ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین ان کا نام تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر تھے، پرنسپل تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایسے گزرتے گزرتے جرمنی جا رہے تھے اپنا کوئی مسئلہ حل کرانے، کوئی ان کا مسئلہ الجبرے کا جو تھا، کوئی ریاضی کا وغیرہ وغیرہ، کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو گیا جو یہاں اس کا حل نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی مادر علمی جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی جرمن یونیورسٹی سے، وہ جرمن جا رہے تھے کہ گزرتے گزرتے احمد رضا کو سلام کرنے آ گئے، اور احمد رضا نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر کے ارادے ہیں؟ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے کہا جناب میں یورپ جا رہا ہوں اپنا مسئلہ حل کروانے۔ میرے امام نے فرمایا ذرا بیان تو کیجئے، ذرا بیان تو کیجئے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ اتنی جلدی میں بیان بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آپ اس وقت مصروف ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا یہاں کی مصروفیت تو ایسی ہوتی ہے، آپ ذرا بیان تو کیجئے۔ اب دیکھیے احمد رضا مصروف بھی ہے، لکھ بھی رہا ہے، اور ساتھ ڈاکٹر ضیاء الدین اپنا وہ مسئلہ جو جرمنی کی یونیورسٹی حل کروانے جا رہے ہیں وہ سنا بھی رہا ہے۔ اور جب سن لیا نا تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ مولوی کو کیا سمجھ آئی ہوگی، مولوی کو کیا سمجھ آئی ہوگی۔ میرے احمد رضا نے قلم لکھتے لکھتے یوں قلم روکا اور فرمایا ارے ڈاکٹر صاحب ایسے مسئلے تو یہاں کے طالب علم حل کر لیتے ہیں، ایسے مسئلے تو یہاں کے طالب علم حل کر لیتے ہیں۔ میرے احمد رضا نے اس مسئلے کا حل بتایا، اور پھر اپنی طرف سے 2 مسئلے اس دور کے اخبار دبدبہ سکندری اخبار کا نام ہے، وہ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے شائع کروائے، اور فرمایا اگر دنیا میں کوئی الجبرا یا حساب کا بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی والا، ایم فل والا، تو ان سوالوں کا جواب دے۔ لیکن اس سوالوں کا کسی نے جواب بھی نہیں دیا۔ الحمدللہ پتہ چلا احمد رضا صرف فقہ کا امام نہیں ہے، مسجد کے محراب کا امام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب علموں میں محمد رضا امام ہے۔ وہ سر ضیاء الدین ایک دن احمد رضا کے پاس آئے، 5-7 گورے ان کے ساتھ ہیں، 5-7 گورے ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تعارف کروایا جناب یہ امریکہ کا پروفیسر ہے، یہ انگلینڈ کا پروفیسر ہے، یہ جرمنی کا پروفیسر ہے، یہ آسٹریلیا کا پروفیسر ہے، یہ سارے میرے پاس آئے۔ یونیورسٹی میں کوئی کانفرنس تھی، میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں ایک مولوی ہے، ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے۔ وہ انگریز کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تھیوری یہ کہتی ہے، ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے یہ حرکت پذیر ہے، یہ چلتی ہے، یہ گھومتی ہے، سورج ساکن ہے، یہ گھومتی اس کے سامنے آتی ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے۔ اور میرے احمد رضا کے پاس وہ دیکھنے آئے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے کہا وہ صرف مولوی نہیں ہے، اس کے پاس دلیلیں بھی ہیں، اس کے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ سر ضیاء الدین نے کہا یہ جب میں نے انہیں بتایا آپ کے متعلق تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ ایک پی ایچ ڈی ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس مولوی سے متاثر ہے، ذرا ہم بھی اس مولوی کو دیکھے جا کے۔ حضور یہ دیکھنے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے اپنی سائنسی دلیلیں دینا شروع کر دی کہ زمین گھوم رہی ہے لٹو کی طرح، زمین گھوم رہی ہے لٹو کی طرح۔ میرے امام محمد رضا نے فرمایا ساری دلیلیں تمہاری مکمل ہو گئی؟ انہوں نے کہا مکمل ہو گئی۔ میرے امام محمد رضا نے فرمایا تمہاری میں کسی دلیل کو نہیں مانتا، تمہاری میں کسی دلیل کو نہیں مانتا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے برسوں سائنس پر محنت کی ہے، ہم نے رصد گاہوں میں، ہم نے سائنس کی لیبارٹریوں میں بیٹھ کے ہمارے سائنسدانوں نے اپنی عمریں جو ہیں وہ ختم کی ہیں، محنتیں کی ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ میرے احمد رضا نے فرمایا سنو میرے احمد رضا کا جواب۔ احمد رضا نے فرمایا سنو سائنسدانوں، سائنس آتی رہی ہے، آتی رہے گی،
بدلتی رہی ہے، بدلتی رہے گی، لیکن رب کا کلام کبھی بدلے۔ ابھی آپ صاحب نے تلاوت فرمائی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے اور بڑی سے بڑی بھی ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کھلی کتاب میں موجود نہ ہو۔ میرے امام احمد رضا نے فرمایا سائنس بدلتی رہی ہے، یہ بدلتی رہے گی، یہ اپنی تھیوریاں بناتی رہی ہے، ایک کی تھیوری دوسری کی تھیوری کو کاٹتی رہی ہے، اس کی تکذیب کرتی رہی ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی مکمل کتاب ہے۔ جب اس میں آ گیا کہ زمین ساکن ہے، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں، تو سائنسدانوں میں تمہاری بات کیسے مانے؟ میرے امام محمد رضا نے فرمایا کہ سائنسدانوں اور مل کے اس مسئلے کو حل کریں، تمہاری تھیوری اپنی جگہ، قرآن کا حکم اٹل ہے، قرآن کا حکم اٹل ہے۔ اور اس دور میں جو تھا علی گڑھ کا کیا نام تھا اس کا، سر سید، کیا نام تھا، سر سید نے یہ کہا مسلمانوں تم قرآن پڑھتے رہو گے، قرآن کو سائنس کے مطابق کر لو۔ احمد رضا نے فرمایا نہ، سائنس بدلتی رہی ہے، بدلتی رہے گی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے۔ احمد رضا کا پیغام یہ تھا قرآن کو سائنس کے مطابق نہ کرو، سائنس کو قرآن پر پرکھو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو مانو، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو نہ مانو، یہ کل کو پھر ٹھیک ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ یہ فرق تھا بنیادی۔ سکول آف تھاٹ جو سر سید کا سکول آف تھاٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ سائنس پر قرآن کو اسلامی علوم کو لے کر آؤ، احمد رضا کہتا تھا سائنس کو قرآن اور اسلامی علوم پر لے کر آؤ۔ جو قرآن کی تائید کرے وہ سائنس ٹھیک ہے، جو قرآن کی تائید نہیں کرتی وہ سائنس غلط ہے، آج نہیں کل کو وہ اپنے آپ کو غلط ثابت کرے گی۔ اور اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ سائنس نے کئی تھیوریاں نکالی، کئی تبدیل ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں، اور آج کل بھی ہو رہی ہیں اور بڑی تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ میرے امام محمد رضا نے فرمایا سائنسدانوں یہ بتاؤ زمین کا مداری قطر کتنا ہے، زمین کا گھومنے والا جو گولا زمین ہے اس کا سائز کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے؟ سائنس دانوں نے اور احمد رضا نے اس کا سائز نکالا 18 کروڑ 68 لاکھ میل، 18 کروڑ 68 لاکھ میل مداری قطر ہے، مداری قطر، یعنی اس جو گھوم رہا ہے گولا، اس کا قطر ہے، یہ گھوم رہا ہے، اتنا بڑا گولا زمین کا سائنسدان کہتے ہیں گھوم رہا ہے، سائنسدان کہتے ہیں گھوم رہا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے فرمایا اب سنو میری دلیل سنو، قرآن نے تو حکم دیا، اب میری دلیل سنو۔ میرے احمد رضا نے فرمایا یہ زمین جب ایک چکر مکمل کرتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سال گزر گیا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سال گزر گیا۔ اور فرمایا سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 365 دن 5 گھنٹے اور 45 سیکنڈ کا۔ میرے احمد رضا نے حساب لگا کے بتایا سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 365 دن 5 گھنٹے اور 45 سیکنڈ۔ یہ تقریباً میرا اعلیٰ حضرت نے یہ پورا فرمایا یہ وہ عرصہ ہے جس عرصے میں یہ اتنا بڑا 18 کروڑ 58 لاکھ 68 لاکھ میل کا جو ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ گھومنے والا گولا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو میرے امام محمد رضا نے فرمایا اس حساب سے زمین کی گھومنے کی رفتار تقریباً 58 لاکھ میل فی گھنٹہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 58 لاکھ میل فی گھنٹہ۔ اب میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سائنسدانوں ذرا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہارا سر گھوم رہا ہے یہ سن کے کہ نہیں؟ 58 لاکھ تقریباً 1 کروڑ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھومنے والی زمین کیا وہ اتنی تیزی سے گھوم رہی اگر ہوتی بقول تمہاری سائنس کے مطابق تو وہ آگ کا گولا نہ بن چکی ہوتی؟ آگ کا گولا نہ بن چکی ہوتی؟ جبکہ زمین کی اوپر والی سطح
ٹھنڈی ہے، اس کی ہوا بڑی پیاری ہے، سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں ایسی ہوتی ہے جو جسم کو مکمل طور پر جس کی ضرورت ہوتی، فصلوں کو ضرورت ہوتی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دوسری دلیل یہ ہے اگر یہ اتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی تو زمین پر طوفان آ رہے ہوتے، ہوا کی آندھیوں کے بڑے بڑے طوفان آتے، ادھر سے لاکھوں میل کی آندھی تیز رفتار ادھر کو جا رہی ہوتی، لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار والی آندھی ادھر کو جا رہی ہوتی۔ ابھی 100 میل کی آندھی آ جائے چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 15-20 سال پہلے جب آندھی آئی تھی وہ 150 کلومیٹر کی رفتار سے، جس میں آپ نے دیکھا نارنگ منڈی میں 5-5 گھروں کی 5-5 کمروں کی چھت کے لینٹر اڑ گئے، ٹریکٹر اڑ گئے، اور کیا کہتے ہیں تھریشر اڑ کے کہیں جا پڑے تھے۔ شاید آپ کو یاد ہو، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یاد ہے نا آپ کو، اخباروں میں بڑا یہ طوفان آیا تھا۔ اب یہاں 100 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئے برداشت سے باہر ہے، اگر 1,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئے تو کون برداشت کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا 1,00,000 کلومیٹر سے ہوائیں ادھر کو آئیں، لاکھوں سے ادھر کو آئیں، آپس میں ٹکرائیں، زمین پر کیسا طوفان برپا ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا تمہاری تھیوری غلط ہے، قرآن حق ہے، تمہاری تھیوری غلط ہے، قرآن ہے حق ہے۔ اب محمد رضا نے فرمایا اپنے خادم سے کہ وہ جو گول ہے گیند ہے لوہے کی پڑی ہوئی وہ لے کے آؤ۔ وہ گیا خادم، وہ جا کے اس نے گولا ایک لوہے کی گیند بنی ہوئی گول قسم کی وہ لے آیا۔ آپ نے وہ سائنسدان کو پکڑائی، سائنسدان صاحب ذرا اس کو اوپر پھینکو، ذرا اس کو اوپر پھینکو۔ سائنسدان کوئی پہلوان تو نہیں تھا، وہ قلم سے کام کرنے والا، زیادہ زور سے نہ پھینک سکا، وہ یوں اس نے اس بھاری بھرکم گیند کو اوپر پھینکا تو وہ اوپر گئی، اوپر سے واپس آ کے سائنسدان کے پاؤں پہ لگی، سیدھی آ کے واپس آ کے سائنسدان کے پاؤں پہ لگی، سائنسدان کی ہائے نکل گئی۔ ہائے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس تمہاری سائنس یہاں تک ہے، قرآن کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سنو، اگر یہ گیند گول اوپر گئی ہے اور پھر واپس آئی ہے، سائنسدان صاحب بتاؤ کتنے عرصے میں واپس آئی؟ کتنے؟ اس نے کہا حضور 4 یا 5 سیکنڈ میں، 4 یا 5 سیکنڈ میں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سائنسدان صاحب اگر تمہاری تھیوری کو مان لیا جائے، زمین اتنی تیز رفتاری سے 1,00,000 کلومیٹر سے گول گھوم رہی ہے تو گیند اوپر گئی، 5 سیکنڈ میں واپس آئی، زمین کو 1.5 میل مشرق کی طرف سرک جانا چاہیے تھا اور اس گیند کو 1.5 میل مغرب میں جا کے گرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ سیدھی گئی، سیدھی واپس آئی، پتہ چلا زمین ساکن ہے، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں۔ میرے امام محمد رضا کے سامنے سائنسدانوں نے توبہ کی اور میرے امام محمد رضا نے 2 کتابیں لکھی زمین کے ساکن ہونے پر۔ ایک کا نام رکھا فوز مبین، اور فوز مبین میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 105 دلیلیں زمین کے ساکن ہونے پر قرآن حدیث سے نقل فرمائی ہیں اور عقلی نقل فرمائی ہیں۔ اس میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 15 دلیلیں میں نے کتابوں سے لی ہیں، 15 دلیلیں کتابوں سے لی ہیں، اور باقی 90 دلیلیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری کی ساری میں نے لکھی ہیں، اور میں نے لکھی نہیں لکھتے۔ اتنا بڑا سائنسدان، اتنا بڑا علم کا پہاڑ، اتنا اللہ رسول کے فضل کا مرکز اور مظہر کبھی یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں، بلکہ احمد رضا کی سنو وہ کیا کہتا ہے۔ میرے احمد رضا فرماتے ہیں یہ سارا علم فیض قدیر سے، کیا کہتا ہے؟ فیض قدیر سے قلب فقیر پر آتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی زبان سنو، کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی اکڑ، فرمایا سارا علم فیض قدیر سے قلب فقیر پر آتا ہے۔ یہ احمد رضا کا علم ہے۔ کہاں تک لے جاؤ گے میرے احمد رضا کے علم کو؟ خدا کی قسم دنیا کے ہر علم میں میرا احمد رضا امام ہے، میرا احمد رضا امام ہے۔ کون کون سی صنف کو چھیڑو گے؟ اور یہی پیغام سنیوں کے جتنے بھی خطیب اور ائمہ اور قرہ اور جتنے بھی پیر ہیں یہی گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے قبلہ پیر سید الحسن شاہ صاحب کی کیسٹ لگی ہوئی تھی، اس میں شاہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، مسلک کی بڑی پیاری باتیں فرما رہے تھے۔ میں نے یہ آیا کریمہ پڑھی، حافظ صاحب نے پڑھی، تلاوت فرمائی کہ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ الحمدللہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہو میرا احمد رضا کہتا ہے قرآن سے پوچھو، اور قرآن میں ہر علم موجود
رب نے فرما دیا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں، بڑی سے بڑی ایسی نہیں جو قرآن کے اندر موجود ہے نہ ہو، اور یہ نہیں ہے کہ قرآن میں موجود ہے اور قرآن نے اپنا منہ بند کیا ہوا، نہ رب فرماتا ہے کتاب مبین ہے، کتاب مبین ہے، اس کو پوچھو گے یہ بول کے بتائے گی، یہ کھول کے بتائے گی، یہ ظاہر کر کے بتائے گی، یہ تمہارا سینہ روشن کر دے گی، تمہارا سینہ روشن کر دے گی۔ آئے قرآن شریف سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی پاک کلام ہمیں یہ بتا یہ جو پیر پھوکے مارتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ جو پیر کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھوک مارتے ہیں نا، پھوک مارتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ پڑھتے ہیں یا ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یا ان کا منہ پاک ہے یا ان کی زبان پاک ہے، یا یہ سید ہوتے ہیں، سادات ہوتے ہیں، بزرگوں کی اولاد ہوتے ہیں، یہ اپنے منہ سے پھوک نکالتے ہیں، وہ پھوک ہمیں لگتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی پاک کتاب ہمیں بتا، تو کتاب مبین ہے، تجھ میں اصغر من ذالک بھی ہے، تجھ میں اکبر من ذالک بھی ہے۔ قرآن بول کے ارشاد فرماتا ہے سنو سنیو، ہر وہ بات جو سنیوں کے پیر کرتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن میں موجود ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ رب کا کلام ارشاد فرماتا ہے سنیوں تم ذرا غور کرو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بنائے گئے؟ میں خدا ہو کے کن کہتا عیسیٰ نبی پیدا ہو جاتے، لیکن ثابت یہ کرنا تھا کہ پھوکوں میں اثر ہوتا ہے، پھوکوں میں اثر ہوتا۔ حضرت جبریل آئے، حضرت اللہ نے فرمایا جبریل جا، جبریل نے عرض کی الہی کیسے جاؤں؟ میں تو نور کا پتلا، نور بن کے جاؤں یا کیا بن کے جاؤں؟ رب نے فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، فرمایا خالص سونا پیارا خوبصورت بشر بن کے جا۔ کیا بن کے جا؟ اے اللہ جب نور بن کے چلا جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہماری عقل میں جو بات آتی ہے رب نے فرمایا ہوگا کہ جبریل اگر تو نور بن کے گیا نا تو دنیا میں کسی بشر کو پھونک مارنے پر وہابی مشرک کہیں گے، اگر تو بشر بن کے جا کے پھونک مارے گا پھر سنیوں کے پیر بھی بشر پھونک ماریں گے، پھر جائز ہو جائے گی، بزرگوں کی پھونکوں کی برکتوں کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اب دیکھیے حضرت جبریل بشر بن رہے ہیں، حضرت جبریل بشر بن رہے ہیں۔ اب ابھی کہتے ہیں اگر نبی بشر تھے، اگر نبی نور ہوتے تو ان کی اولاد کیوں ہوئی؟ تو یہ کہاں لکھا ہے نور کی اولاد نہیں ہوتی؟ کہاں لکھا ہے نور کی اولاد نہیں ہوتی؟ قرآن سے ثابت ہے ہر مسلمان کو جنت میں حوریں ملیں گی اور حور سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، حور سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ اور رب نے فرمایا جو جنتی چاہے گا میری اولاد ہو تو اس حور سے اس کی اولاد بھی پیدا ہوگی، حور کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نبی بھی نور ہے، نور ہو کے نبی سے نور کا ظہور ہوتا ہے تو یہ بھی نبی کا اعجاز اور نبی کا معجزہ ہے، اس میں حضور کی نورانیت شریف میں کوئی فرق۔ حضرت جبریل بشر بن رہے ہیں، بشر بننے کے لیے پیاری سی زلفیں رکھی ہوں گی، پیاری سی زلفیں رکھی ہوں گی، خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے، اپنی لبوں کو تراشا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنی لبوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لبوں کو چھوٹا کرو، داڑھی کو بڑا کرو، لبوں کو چھوٹا کرو، داڑھی کو بڑا کرو۔ میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے جب تمثل لہا بشرن، کلا بشرن نہیں ہے بلکہ ساتھ کیا ہے سویا، کیا ہے یعنی کوئی کمی بشر ہونے میں نہ رہے، بظاہر تو پورا بشر نظر آئے۔ جبریل ایسا بن کے جانا، ایسا بن کے جانا۔ میں نے ایک فوجی صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں انٹیلیجنس میں ہوں۔ کون سے شعبے میں ہوں؟ انٹیلیجنس میں۔ میں نے کہا انٹیلیجنس میں پھر آپ کو کیا فائدے؟ اس نے کہا مجھے کبھی وردی نہیں پہننی پڑی، مجھے کبھی وردی نہیں پہننی پڑی۔ ایک دفعہ میں نے فوٹو کھنچوانی تھی کہیں دینے کے لیے، صرف میں نے شرٹ پہن لی تو اس سے میں نے فوٹو بنوا لی، اس سے میں نے تو پرویز مشرف کا ایک دن انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، اس کی کتاب میں بھی شاید لکھا ہوا ہے تو جو اس نے اپنی سوال لکھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جس دن میں سری لنکا سے آیا وہ نواز شریف کے ساتھ جو مسئلہ ہوا جہاز نہ اتارنے والا وغیرہ وغیرہ، نواز شریف کی حکومت کو الٹا سیاست مقصد نہیں ہے، بات ایک سمجھانا مقصد ہے آپ کو۔
اس نے کہا کہ میں جب آیا سیدھا ٹیلی ویژن اسٹیشن گیا، اس وقت میرے پاس وردی بھی نہیں تھی، میں نے ایک کمانڈو کی جیکٹ اتروا کے وہ پہن کے تو میں نے تقریر کی، ٹانگیں میری میز کے پیچھے چھپ گئی، اوپر والا دھڑ میرا ٹی وی پہ آ رہا تھا اور وہاں پہ فوجی لباس میں تھا۔ وہاں میں تو پتا چلا جب پرویز مشرف نے صرف شرٹ پہنی ہوئی تھی، نیچے پینٹ فوجیوں والی نہ تھی، وہ مکمل فوجی۔ حضرت جبریل نے کوئی ایسی کام نہیں کیا اوپر سے جو ہے وہ بشر بن جائیں اور نیچے سے ٹانگوں کی طرف سے نور رہیں، نہ حضرت جبریل سویہ بنے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہے، پاؤں میں سونی خوبصورت کوئی کیا کون سی جوتی اچھی ہوتی خصا، حضرت جبریل کیا پہن کے آئے ہوں گے؟ آپ کی پسند ہے نا، اس لیے چلیں سنیوں کی پسند ہے، سنیوں کی پسند جبریل نے پہنی ہوگی۔ سونا بشر پورے بن کے آئے نا تو خصا پہن کے آئے نا، خصا پہنا جبریل کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا، شلوار پہنی یا تہبند باندھی جبریل نے نیچے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق زور سے بولو نہیں آیا۔ حضرت جبریل نے قمیض پہنی، اس کے بٹن بند کیے اور بٹن بند کر کے پھر سر پر پگڑی پہنی، سر پر پگڑی پہنی حضرت جبریل نے، اور حضرت جبریل پگڑی پہنے، حضرت جبریل قمیض پہنے، حضرت جبریل تہبند باندھے، حضرت جبریل امین خصا پہنے، تو نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت جبریل کینچی لی ہوگی، کینچی، اور زائد لبیں کاٹی ہوں گی، کیونکہ یہ بھی بشر کا تقاضا ہے، یہ بھی بشریت کا تقاضا ہے۔ کنگھی نکالی ہوگی، سنت رسول کریم اپنی داڑھی شریف میں کی ہوگی، کیونکہ یہ بھی بشریت کا تقاضا ہے۔ 2-3 بال داڑھی شریف کے کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹ کے کنگھی کے ساتھ آ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی بشریت کا، کیونکہ بشر پورا بن کے آنا ہے، بشر پورا بن۔ زلفوں کو تیل لگایا ہوگا، زلفوں میں کنگھی کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے تو دودھ کی آنے بھی چاہیے، ممکن ہے۔ جبریل جانے، ان کا کام جانے، جب سونا بشر بن کے آنا ہے، سونا بننے کے لیے تم کیا کچھ کرتے ہو بھائی؟ بولو کرتے ہو نا، کیا کیا بن کے آیا جبریل، لیکن جبریل جب سر سے پاؤں تک بشر ہے تو نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میاں جبریل تو اس در کا خادم ہے، یہ امام الانبیاء ہیں اور نور من نور اللہ ہے، یہ دنیا میں آئیں، لباس پہنے، تناول فرمائیں، تو کھانے کے لیے تشریف لے جائیں، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جائیں، دانتوں سے خون نکل جائے، اولاد کریمہ ہو، ازواج مطہرات ہوں، تو اس امام الانبیاء کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں آنا، بشریت میں جبریل کا آنا اللہ کی مشیت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ اس نور خدا کا بھی دنیا میں بشریت کے لبادے میں، لباس میں آنا دنیا کی ضرورت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی۔ مولانا روح فرماتے ہیں کافراں گفتند احمد را بشر، کافروں نے کیا کہا؟ احمد تو بشر ہیں۔ کافروں نے کیا کہا؟ احمد تو بشر ہیں۔ آندان استندا شکل قمر، بشر دیکھا شکل قمر نہ دیکھا، یہ نہ دیکھا دنیا ساری انگلیاں اٹھائیں چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، یہ نور خدا ہے جس کے انگلی کی برق جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے۔ انہوں نے شکل قمر نہ دیکھا۔ حضرت جبریل آ گئے بی بی پاک مریم کے پاس، کس کے پاس آ گئے؟ بی بی پاک مریم کے پاس آ گئے۔ حضرت بی بی پاک مریم نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ جبریل ہوتے تو پردہ نہ کرتی، میری شکل میں آتے تو پردہ نہ کرتی۔ انہوں نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ کیا کہا جبریل نے؟ میں دینے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں دینے آیا ہوں۔ اگر پیر کو اللہ طاقت دے، پیر بھی کہہ دے، تو یہ بھی جبریل کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ بی بی پاک مریم نے کہا کہ آج تک کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، کسی مرد نے مجھے بے پردہ دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے کسی مرد کی طرف التفات بھی نہیں کیا، کوئی مرد بھی میری طرف ملتفت نہیں ہوا، تو اللہ کا بھیجا ہوا بشر ہے۔ بتا میرے ہاں کنواری ہوتے ہوئے، پاک دامن ہوتے ہوئے بیٹا کیسے ہوگا؟ بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا بیٹا تو میں دینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا جا کے پھونک مار دینا۔ کیا فرمایا؟
پھونک مار دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے بغیر باپ کے، بغیر پھونک سے۔ کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے نا، تو جب بڑے ہو گئے کافروں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح پیتا ہے، یہ تو بشر ہے، یہ تو بشر ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کافروں کا۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ سارے کافر مل کے ان کے جعلی خدا جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ سارے مل کے مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ کس کی بات ہے؟ کافر۔ کس کی بات ہے؟ وہ سے بولو، کس کی بات ہے؟ کافروں کے معبودان باطل جتن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جو ان کے بت ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل کے مکھی کا پر بھی، اور 20 آیت کو ولیوں پہ لگاتے ہیں۔ نہیں، یہ ولیوں کو رب نے کہا۔ استغفر۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کے سب سے پہلے تفسیر کرنے والے، تفسیر ابن عباس نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ شرارتی وہ لوگ ہیں کہ وہ آیت جو بتوں کے خلاف اتری ان کو ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اولئک شرار خلق اللہ، دنیا میں سب سے بڑے یہ۔ محمد نعمت علی بڑا پنڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ کیا کر سکتا ہے، یہ ہماری طرح بشر ہے، یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاتا ہوں تمہیں، میں پھونکوں سے پیدا ہوا ہوں، میں پھونکوں سے پیدا ہوا ہوں، اور تمہیں بتاؤں گا پھونک میں طاقت کتنی ہوتی ہے، پھونک میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مٹی لے کر آؤ، مٹی آ گئی، قرآن شریف میں سارا واقعہ موجود۔ قرآن مٹی آ گئی، پانی ڈالا، مٹی کو اچھی طرح سے گوندا، گوندنے کے بعد آپ نے اس مٹی سے کبوتر بنایا، مٹی سے کبوتر بنایا۔ کبھی گھوڑے بیچنا لے آؤں کہ پینٹ پہلے آؤں ہوں تو پتا کوئی نہیں، مٹی کے بنے ہوئے دیکھے ہے نا گھوڑے، سمجھ آئی بات کی، اور کبو بھی، اور بات سمجھ آئی ہے نا۔ تو یہ بنائی چیزیں، چڑیا بنائی، کبوتر بنایا، کس چیز کا؟ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فرمایا میں مٹی سے بناؤں گا پرندوں کی مورت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مٹی سے بناؤں گا پرندوں کی کہیئۃ الطیر، پرندہ نہیں بناؤں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا، کیونکہ مٹی سے تو شکل ہی بنے گی نا، اصل پرندہ تو نہیں بنے گا نا۔ کیا فرمایا؟ حیۃ الطیر، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ بت کو بنا رہے ہو، چڑیا کا بت بنا دیا، گھوڑے کا بت بنا دیا، اور کبوتر کا بت بنا دیا، آپ کیا کرو گے اس کو؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو جواب دوں گا جو کہتے ہیں اللہ کے نبی ولی سارے مل کے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ان کو بتاؤں گا اللہ کا عیسیٰ نبی روح اللہ جو ہے، جو دم سے پیدا ہوا، جو پھونک سے پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی پھونک میں کتنی طاقت ہے، اس کی اپنی پھونک میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کے الفاظ آگے، پھر قرآن کے الفاظ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چیز قرآن کتاب میں ملے گی، ڈھونڈو گے تو ملے گی نا میاں۔ تو میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم، میں بناؤں گا، اخلق متکلم کا صیغہ، میں بناؤں گا، یہ نہیں اللہ بنائے گا، میں بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل، اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ فانفخ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فانفخ فیہ، فانفخ فیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا یہ معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں میں پھر پھونک ماروں گا، اس میں میں پھونک ماروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ مٹی کے پرندے بنائیں گے، اس میں پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایڈوانس بتا دیا، اور جو ایڈوانس بتائے وہ علم غیب ہوتا ہے، اللہ نے عیسیٰ نبی کو دے دیا، اپنے محبوب کو کیوں نہیں دیا میاں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے پرندے بن کے اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ پھونک میں ماروں گا، بناؤں گا میں، لیکن شفا دے گا اللہ۔ پیر بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم تعویذ دیں گے، ہم پھونک ماریں گے، شفا رب دینے والا، ہم دعا کریں گے، ہم دوائی دیں گے، ہم پھونک ماریں گے، بیٹا اللہ دینے والا، دیتا ہمارا عقیدہ سب کچھ خدا ہے، لیکن بوسیلہ مصطفیٰ
کون سا مسئلہ؟ سارے مسئلے الحمدللہ قرآن شریف میں موجود ہیں. تبرک کی بات ہے، تبرک لے جاتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پھول ایک دن میں شاپر میں ڈالے ہوئے، میں نے کہا کچھ حضرت صاحب کے مزار پہ یہ تحفہ پیش کر دیں گے اور باقی سنیوں میں بانٹ دیں گے. داتا کے در کے پھول ہیں، داتا کے در کے پھول ہے. جو ایک پتی کھا لے گا نا اس کو بھی انشاءاللہ شفا بھی مل جائے گی. بے اولاد ہے تو اولاد بھی مل جائے گی، بے اولاد ہے تو اولاد بھی مل جائے گی. میں نے داتا کے پھول شاپر میں اکٹھے کیے ہوئے بس میں بیٹھا، وہاں ایک منکر بیٹھا ہوا تھا. مولوی جی، میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگا یہ کیا کرنے ہیں؟ میں نے کہا یہ تبرک ہے، یہ تبرک ہے. یہ جی کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیمار کو دیں گے شفا ملے گی، بیمار کو دیں گے شفا. نہیں جی مولوی جی یہ شرک ہے. ایک یہ شفا تو اللہ دیتا ہے، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، کوئی کہیں سے شفا لیتا ہے، کوئی کہیں سے شفا لیتا ہے. میں نے کہا تمہاری کتاب تذکرہ علماء دیوبند اس میں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت، تبلیغی بستر بند تبلیغی جماعت رائے ونڈ والی، کون سی؟ اس کے بانی کا نام بھی مولوی الیاس تھا. اس کے بانی کا نام بھی کیا تھا؟ مولوی الیاس. مولوی الیاس کی نانی مر گئی، مولوی الیاس کی نانی مر گئی. جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو کتاب میں لکھا ہے چاروں طرف بینی بینی مہک خوشبو پھیل گئی. خوشبو کیا پھیل گئی؟ خوشبو لگائی نہیں ہے، پھول اوپر ڈالے نہیں ہے. مولوی سارے اکٹھے ہوئے تھے، بستر بند جماعت والے بڑے بڑے ان کے امیر وہاں تھے. سب نے پریشان ہو کے سونگنا شروع کر دیا. کدھر سے خوشبو آ رہی ہے؟ کدھر سے خوشبو آ رہی ہے؟ ایک نے کہا کہ تم دیکھو غور سے، نانی کا پخانہ نکل گیا، یہ اس سے آ رہی ہے. نانی کا پخانہ نکل گیا، یہ اس سے آ رہی ہے. نانی کا پخانہ دیوبندیوں کو گلاب جیسی خوشبو لگتی ہے، دیوبندیوں کو. میں نے کہا مولوی جی اپنی اپنی قسمت، اپنی اپنی قسمت. اور پھر کیا ہوا؟ وہاں لکھا کہ مولویوں نے اپنے رومال نانی کے نیچے کرنے شروع کر دیا. تبرک لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ کیا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمیں داتا کے پھول مبارک، تمہیں نانی کا تبرک مبارک. اپنی اپنی قسمت ہے نا. اور میاں جو ولیوں کے در سے بھاگے گا اس کا حال یہی ہوگا، اس کا حال یہی ہوگا. اور پھر ایک اور آپ کو میں اپنی خود میں نے اخبار میں دیکھا، اخبار میں کیا بابیوں کی جماعت ہے نا، جماعت اہل حدیث، اس کا بڑا امیر، اس کا نام کیا ہے؟ مولوی ساجد میر. کیا نام ہے؟ مولوی ساجد میر. سینیٹر ہے. کیا ہے؟ سینیٹر نواز شریف کے صدقے سینیٹر ہے. اور سیاست تھوڑی بہت آتی ہے نا، اور سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا سیدھی تو سیٹ نہیں مل سکتی. نواز شریف کے ہم کہیں غوث پاک کے صدقے کہتے شرک ہے. نواز شریف کا صدقہ ٹھیک ہے، نواز شریف کا صدقہ ٹھیک ہے. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی وہ بیبیاں جو بے پردہ اور کیا کہیں کہ میک اپ کر کے صوبائی اسمبلیوں میں آتی ہیں، ان کا صدقہ، ان کا صدقہ. شراب پینے والے بھی اس میں ہوں گے معاذ اللہ، بدکاریاں کرنے والے بھی ہوں گے، ان کا صدقہ. اور ہمیں داتا کا صدقہ، اور ہمیں داتا کا صدقہ. سنو، ساجد میر کی فوٹو آئی اخبار میں، 2-3 مولوی، لمبی لمبی داڑیاں، لمبی لمبی ناف سے نیچے کی داڑیاں، ہاتھ اٹھائے ہوئے خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہے. میں نے جب فوٹو دیکھی نا اخبار میں، میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ہمیں کہتے ہیں کہ داتا کے در پہ جو ہے دعا نہ مانگو، وفا کے در پہ دعا نہ مانگو، ولیوں کے پاس جا کے دعا نہ مانگو. میں نے کہا یہ ضرور بھابی مولوی اللہ کے پاس جا کے دعا مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے سوا کسی کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کس سے دعا مانگو؟ اللہ سے. ولیوں کے پاس جا کے دعا نہ مانگو. میں نے جب نیچے کیپشن پڑھی نا، وہ جو نیچے سطر لکھی ہوتی ہے نا تعارف کی، اس کو کہتے ہیں کیپشن. وہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اس گلی میں گٹر بنے ہیں، اس گلی میں گٹر بنے ہیں
اور وہ گٹر ساجد میر کی گرانٹ سے بنے ہیں، ساجد میر کی گرانٹ سے بنے ہیں، اور وہ گٹر بن گئے۔ اب گٹروں کے اوپر ایک پتھر لگا ہوا ہے، گٹروں کے اوپر ایک جس پر لکھا ہوا ہے یہ گلی پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر سینیٹر کے رقم سے اتنے لاکھ روپے میں بنائی گئی۔ آپ کے گاؤں میں بھی تو لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا نا یارو، پتہ ہے نا، وہ پتھر بدلتے رہتے ہیں، کبھی بہو کے، کبھی پیر صاحب کے، کبھی کسی اور کے، بدلتے رہتے ہیں نا، لگتے تو ہے نا، لگتے ہیں نا۔ اس طرح کا پتھر کہاں لگا ہوا؟ کسی گلی کے گٹروں کا، کسی گلی کے۔ اب گٹر کے سرانے کے پتھر کے پاس کھڑے ہو کے لمبی لمبی داڑھی والے دعا مانگ رہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں جس قبر انور میں اللہ کا ولی موجود ہے، اور تم اس پتھر کے سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو جس پتھر کے ساتھ گٹر موجود ہے۔ داتا سے بھاگو گے یہی نصیب ہوگا، داتا سے بھاگو گے یہی نصیب ہوگا۔ اللہ تمہیں توفیق دے اللہ کے ولیوں کو ماننے کی صحیح طور پر۔ اللہ تعالیٰ جب پھر بندہ بھاگتا ہے نا پھر ایسے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ قافلے تو چلتے رہتے ہیں لیکن حضور کا دامن رحمت چھوڑنا نہیں۔ اب دیکھو نا الحمدللہ، میں نے کہا ہم یہ پھول لے جائیں گے، یہ تبرک بابی مولویوں نے کیا رکھنے شروع کر دیے نانی کے نیچے، تبرک مبارک، اور ہمیں داتا کے پھول، ہمیں سفید ہو گئی آنکھیں، سفید ہونے سے کیا مراد؟ نابینا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے نظر بظاہر ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا مصر کے بادشاہ ہیں، دنیا کے مالک و مختار ہیں، آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں بھیجا، کسی ڈاکٹر کو، طبیب کو، حکیم کو، ڈراپس کو، آپریشن بھی نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا لے جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ اے یوسف نبی ابھی آپ نے کرتا پہنا نہیں ہے، وہ لے جائیں۔ اپنے تبرکات کو ہم اس لیے چومتے ہیں ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کرتے نے تبرک بن کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو فوراً ٹھیک کر دیا۔ ختم کی محفل ہو، ختم کی کون سی محفل ہو؟ لیس للانسان الا ما سعی، آگے قریب سے مولوی گزرے گا منہ ٹیڑھا کیا ہوا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو وہی ملے گا نا جو کوشش کی ہے۔ یہ تمہاری دعائیں کیا کریں گی؟ تمہارا یہ ختم کیا کریں گے؟ تم یہ شرینی پکا کے بیٹھے ہو یہ کیا کریں گے؟ ہاشمی میاں سے کسی نے سوال کیا، سنیوں کے بڑے عالم ہیں انڈیا کے، ان سے کسی بھابی نے سوال کر دیا کہ ہاشمی میاں ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جتنے دن تم بھیجتے ہو سنیوں کے مردے جو ہیں یہ تو رج رج کے کھاتے ہیں، تو جو بھابیوں کے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب سنیوں کے مردے کھا کے جو نکالتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ جب سوال ہی ہوتا ہے تو جواب بھی ویسا ہی ہوگا نا۔ اشال ثواب کی محفل ہو، قریب سے منہ ٹیڑھا کر کے گزرتے ہوئے کہیں گے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے، جو اس نے۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہرگز 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 اس آیت کا مطلب اور مقصد اور مفہوم اور مصداق مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا مصداق تو کافر ہے، اس کا مصداق تو کافر ہے، کیونکہ کافر نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس لیے جب کافر ایمان ہی نہیں لایا تو اس کو جو مرضی بھیجو اس کو پہنچے گا نہیں۔ یہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کے صحابی حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص بن وائل جو کافر تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس نے مرتے ہوئے کہا اے میرے بچوں، دو تم میرے بیٹے ہو، جب میں مر جاؤں میرے نام کے 100 غلام آزاد کرنا۔ کتنے غلام آزاد کرنا؟ 100 غلام۔ ایک بیٹے نے کر دیے اور دوسرا بیٹا حضور کا غلام تھا حضرت عمر، وہ عمر آئے عمر بن عاص حضور کے پاس، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے میں بھی کر دوں؟
میں بھی حضور نے فرمایا یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا، قانون بنا دیا، مسلمانوں رہتی دنیا تک میرے نبی کے آرڈر کو سنو، دل میں جگہ دو۔ نبی رحمت نے علیہ السلام نے فرمایا انہو پڑھو لو کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہوا تو فائدہ پہنچے گا، مسلمان نہیں ہے تو فائدہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ بات سمجھ آئیے؟ اب قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سال ثواب جائز ہے؟ قرآن ہی ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کچھ لوگ تو پہلے فوت ہو گئے، کچھ لوگ تو پہلے، اب وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، جو ان کے، اب ان کے بعد کون ہوتا ہے؟ باپ کے بعد بیٹا، ماں کا بیٹا، یا بیوی فوت ہو گئی تو خامن، دادا فوت ہو گیا تو بیٹے اور پوتے، یہ ہیں والذین جاؤ من بعدہم، جو بعد میں آئے، ٹھیک ہے؟ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ربا نغفر، اللہ ہمیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اے اللہ ان کو بھی بخش دے جو ہمارے بھائی پہلے چلے گئے، جو ہمارے بھائی، ساتھ شرط ایک ہے، شرط یہاں قرآن میں بھی شرط لگائی، کیا؟ بالایمان، کیا شرط لگائی ہے؟ بالایمان، جو ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی فوت ہونے کے بعد، والذین جاؤ من بعدہم والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو پہلے فوت ہو گئے اور تھے مسلمان، مسلمان ہے تو ثواب پہنچے گا، مسلمان نہیں ہے تو پھر وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ تمہیں مبارک ہو۔ پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین، قرآن سے ایصال ثواب ثابت ہے، قرآن سے پھوکے مارنی ثابت ہے، قرآن سے تبرکات سے شفا لینا ثابت ہے۔ حضرت ایوب صابر کا واقعہ نہیں آپ کو یاد؟ حضرت ایوب صابر جب سارا جسم کرموں نے کھا لیا، اللہ سے دعا کی اللہ سارا جسم میرا جو ہے وہ کرموں نے کھا لیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب تو کرم فرما، اپنی رحمت فرما۔ اللہ نے فرمایا میں کن کہوں فیکون، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہ، ایوب نبی رہتی دنیا تک سنیوں کو بتانا ہے تبرک کیا چیز ہوتی ہے، تبرک کیا چیز ہوتی ہے۔ فرمایا اے نبی خود برجلی کا، اپنا پاؤں زمین پہ مار، اپنا پاؤں زمین پہ مار، جو پانی کا چشمہ نکلے گا نا وہ تیرے پاؤں کی برکت سے نکلے گا، اور پتہ چل جائے گا اللہ کے ولی کے پاؤں میں جو چشمہ ہو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ باہر کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، اندر کی بھی دور کرتا ہے، اندر کی بھی دور کرتا ہے۔ داتا کے در سے ٹوٹیوں میں پانی بھر کے لاتے ہو نا، چشمے کا پانی، کس کا پانی؟ چشمے کا، جو داتا کے در کے ساتھ ہے چشمہ، دیکھا چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہے نا، تو وہ اس لیے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے ھذا مغتسل بارد و شراب۔ بڑے بڑے مولوی جہاز میں بیٹھ، میں نے کہا مولوی یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ زمزم ہے، کیا کہتے ہیں؟ زمزم ہے، زمزم۔ میں نے کہا یہ زمزم کیسے نکلا؟ آپ کو پتا بھی ہے یہ تم شرک نہیں کر رہے ہو، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، اماں ہاجرہ نے دوڑ لگائی تو پھر بیٹے کی پیاس میں نکلا، وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں نکلی تھی، وہ دودھ پلانے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ کی ولیہ کوئی یہ بھی نہیں ہے کوئی قرآن پڑھ رہی تھی، کوئی تورات زبور انجیل کی تلاوت کر رہی تھی، نہ وہ تو ہائے پانی کر رہی تھی، بچہ چھوٹا پیاسا ہے، لیکن اللہ کی ولیہ کے دوڑنے کو بھی سنت بنا دیا، اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ٹھوکر سے نکلنے والے زمزم کے چشمے کو بھی تبرک بنا، کیا بنا دیا؟ سبحان اللہ، قربان جائیں زمزم کے پانی پہ۔ کیا فرمایا؟ یہ پانی جو ہے ماء زمزمہ، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے ماء بیت اللہ شریف میں، ماء زمزمہ لما شرب لہ، بابی نے آج پڑھ کے سنائی، یہ حدیث پڑھ کے سنائی، مولانا آپ نہیں جانتے ماء زمزمہ لما شرب لہ؟ میں نے کہا جی اس کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ فقیر کو آتا تھا، کہنے لگا جناب یہ پانی جو ہے نا جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے گا نا پورا ہو، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا۔ وہ ہمارے حافظ افضال صاحب باہر بیٹھے ہوئے نبی نے، شکرگار سے آئے ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے، کہاں سے آئے ہیں؟ نبی نے، ان کو مرگی کا دورہ پڑتا، میں نے ایک جمعے میں یہ حدیث سنائی، ماء زمزمہ لما شرب لہ، ہر بیماری کی شفا جو نیت کر کے پی وہ پورا ہوئے گا۔ اس دن سے وہ کہتے ہیں میں زمزم ہی پی رہا ہوں، میرے مرگی کے دورے ختم ہو گئے۔ یہاں آئے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے
بات سمجھ آئیے؟ الحمدللہ. میں نے کہا بابی جی اسماعیل نبی کے پاؤں لگنے سے جو پانی نکلے وہ اتنا بڑا تبرک بن جائے. 1 2 3 4 10 20 ہزار لاکھ کروڑ بیماریاں نہیں، بے شمار بیماریوں کو شفا بن جائے. اور صرف بیماریوں کو شفا نہیں ہے، خدا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. پچھلے سال میرا ایکسیڈنٹ ہوا 1.5 سال پہلے، میری جو 13-14 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اور الحمدللہ پھر جب جڑ گئی میں شکرانے کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوا. جب میں صفا مروہ کرنے کا طواف تو میں نے کر لیا نا، خانہ کعبے کے قریب ہو کے، خانہ کعبے کے چھوٹا چھوٹا طواف کر لی، جلدی ختم ہوگا. بڑا طواف تو پھر کلومیٹروں کا بن جاتا ہے نا. میں نے کہا چلو یہ تو ہو گیا. اب صفا مروہ تو چھوٹا نہیں ہوتا نا، صفا مروہ تو چھوٹا. وہ دوڑ لگانے گیا، میں 1 چکر لگا لیا، بس ہو گئی، ٹانگیں جواب دے گئی. میں نے خوب زمزم پیا 2 نیتیں کر کے، میری بھوک بھی مر جائے ختم ہو جائے اور میری ٹانگوں میں جان بھی آ جائے. دونوں نیتیں کر کے زمزم پی، الحمدللہ بھوک بھی ختم ہو گئی. میں نے شیر ہو کے، مجھے کہتے ریڑھی لے لو اور ویل چیئر لے لو. میں نے کہا نہیں، زمزم کی برکت سے انشاءاللہ دوڑیں گے بھی اور صفا مروہ بھی کریں گے. میاں اتنی برکتوں والا زمزم، اتنی، ارے یہ کیا بات ہے. بڑے بڑے مولوی وہاں بڑی آواز پیدا کر کے، بڑی آواز پیدا کر کے حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ساتھیوں کو پیچھے. تم نے سنا میں نے چما لیا تھا حجر اسود کا؟ بڑی آواز پیدا کر رہے تھے. مولوی جی یہ پتھر کو کیوں چوم رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت. میں نے کہا یہ پتھر کو چومنا اگر جائز ہے تو داتا کے پتھر کو چومنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے، قیامت کے روز پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 زبان ہوگی، کیا ہوگی؟ جتنے لوگوں نے اس کو چوما ہے سب کو پہچانے گا، سب کا نام لے کر بتائے گا. شکلیں بھی ملتی ہیں، ولدیتیں بھی بعض دفعہ مل جاتی ہیں، لیکن حجر اسود کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. ہر ایک کی شکل، ہم وہاں گئے وہ چینی آئے ہوئے تھے، چائنا کے، کوریا کے آئے ہوئے تھے، وہ ہمیں تو ایک جیسے ہی لگ رہے تھے. ہمیں تو وہ سارے ایک جیسے لگ رہے تھے اور ان کو ہم ایک جیسے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں پہچان سکتے انڈین کون ہے، پاکستانی کون ہے. پاکستان کے 3-4 بندے وہ کہتے تم سب ہمیں ایک جیسے لگتے ہو. ہمیں کوریا والے، چائنا والے سب ایک جیسے لگتے ہیں. یہ کیا بلکہ گورے انگریز سارے ایک جیسے لگتے ہیں. تو حجر اسود کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. حجر اسود چومنے والے کروڑوں، کتنے نے چوما ہوگا اور کتنے قیامت تک چومیں گے؟ شمار ہی نہیں ہے. شمار ہی. باپ کا نام بھی جانے، دادے کا نام بھی جانے، شکل سے بھی پہچانے، اللہ کے ہاں سفارش بھی کرے. میں نے کہا اس پتھر کو یہ طاقت جس نے دی ہے، جس کے لبوں نے اس اللہ کے نبی کو اتنا ہی مقام مان لو بابی صاحب تم مسلمان ہو جاؤ. یہ باتیں ہیں مسلک، یہ باتیں ہیں مسلک کی. اب آخر میں ایک ضروری بات کہ ہم جب چلتے ہیں نا کسی کو کہیں جناب تم کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، وہ چھوڑو جی فرقہ واریت ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ واریت ہے. بھائی پھر بھی بتاؤ تو صحیح، بھائی اسی مسجد میں پڑھ آیا ہوں جو دیوبندیوں کی ہے یا وہابیوں کی ہے. نماز تو اپنی پڑھنی ہے، نماز تو اپنی پڑھنی ہے. میاں تمہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. ابھی شاہ صاحب پیر سید شہید الحسن شاہ صاحب کی کیسٹ میں آپ یہاں لے کے سنیے، اس میں بھی یہی بیان آپ فرما رہے تھے. کیا کہتے ہیں؟ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. کسی نے سوال کر دیا مولوی جی جو نماز ہوتی ہے وہ پھر اس میں کس کا خیال آنا چاہیے؟ اس میں کس کا خیال آنا چاہیے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کھوتے کا. کس کا خیال؟ کھوتے کا. مولوی جی کتنا خیال آئے کھوتے کا؟ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی. مولوی جی کھوتے کا کتنا خیال آئے؟ تھوڑا بہت آ جائے. نہیں وہ کہتا نہیں تھوڑا نہیں، ذرا واہ آئے ذرا. مولوی جی پھر بھی کتنا آئے؟ بھائی فول آئے. کتنا آئے؟ فول آئے. مولوی جی وہ فول آئے تو پھر بھی بتائیں کتنا آئے؟ مولوی نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں ایک لفظ بولتا ہوں پھر تم سمجھ جاؤ. کھوتے کے خیال میں نمازی غرق ہو جائے. یہ کتاب میں لکھا ہوا، خدا قسم کتاب میں لفظ کا لکھا مستغرق. مستغرق لفظ کا معنی کیا ہے؟ کھوتے کے خیال میں ڈوب جانا. کیا معنی؟ بندہ بندہ نہ رہے، کھوتا بن جائے. بندہ بندہ نہ رہے بلکہ آپ بتاؤ ان کے پیچھے جو خود کھوتا، خیال کھوتا، تصور کھوتا، نماز کھوتا، اس کے پیچھے حضور کا غلام نماز ہوگی؟ کہو گے پیچھے اس امام کے؟ وہ تو امام ہی نہیں رہا. وہ تو
کیا بن گیا؟ طوطا۔ اور پتہ نہیں طوطوں سے ان کو کیوں عشق ہے؟ حضور سے عشق نہیں ہے، اس سے عشق ہے۔ یہ میں نے ایسے بات نہیں کی، ابھی تازہ ایک کتاب ان کی چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ لاہور سے دیوبندیوں کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا دیوبندی اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اب دیوبندیوں کا غوث اعظم سنائیں آپ کو۔ کہتا مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے کہ سامنے سے گدھے آ گئے، سامنے سے گدھے آ گئے، گدھوں نے دیکھ کے ہینکنا شروع کر دیا، گدھوں نے حضرت کو دیکھ کے کیا وہ ڈینچو ڈینچو کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت کہنے لگے، مولانا رشید گنگوہی حضرت کہنے لگے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے آگے سے گدھے آ رہے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے آگے سے گدھے آ رہے ہیں۔ یہ بولے بھی اسی لیے ہیں کہ گدھا جب گدھے کو دیکھتا ہے تو پھر ڈینچو ڈینچو کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا کیا کہتا ہے، نماز میں گدھے کا خیال نہ آئے، گدھے کے خیال میں بندہ ڈوب جائے، اور آپ جب کہو گے پیچھے سے امام کے، تو امام تو ہے ہی نہیں ہے، امام تو مسجد کا محراب گندا ہو گیا، گدھا کھڑا ہو گیا، بمے اپنے لوازمات کے، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو محبت ہے گدھے سے، خر سے تو ان کو خیر ہی پہنچی، خار تو شاہ سے کھاتے یہ ہیں، حضور کے خیال سے ان کو تکلیف ہے اور گدھے کے خیال سے ان کو فیض پہنچتا ہے۔ گدھے میرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے بڑے مزے کے شعر کہے، اس نے کہا تیری نماز بے سرور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ اور تیرے امام کے حضوری نہیں ہے، تیرے امام کے حضوری نہیں ہے، تیرا امام تو گدھا بن چکا ہے، تیری نماز نماز ہی نہیں ہے، تیری نماز بے سرور ہے، ایسی نماز سے گزر اور ایسے سجود سے گزر۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اگر آپ کا تصور میری نماز کا امام نہیں ہے، میرے سجدے بھی حجاب ہیں، میرے رکوع بھی حجاب ہیں، میرے قیام بھی حجاب ہیں، پردے ہی پردے ہیں، ہم یہی کہتے، بابی یہی کہتے رہتے، لو جی اگر حضور حاضر ہیں تو پھر امام کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تیری نماز بھی حجاب، تیرا قیام بھی حجاب، یہ پردے ہی پردے، پردے ہی پردے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ، میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری وہابیت کو، دیوبندیت کو، کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن پڑھنا کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ چھوٹی کم از کم 3 آیتیں، چھوٹی کم از کم۔ میرا چیلنج پورے قرآن سے کوئی 3 آیتیں ایسی پڑھ دو جو بندہ آیت پڑھے حضور کا خیال نہ آئے۔ کیسا چیلنج ہے؟ آیت پڑھے اور حضور کا، وابی کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب، ہم کہیں گے تو تبت اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب وابی کے، تو کیوں ہم کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ حضور کا دشمن ہے، حضور کا دشمن ہے۔ جب ابو لہب کے خلاف یہ آیت اتری تو ذہن جائے گا نا یہ تو حضور کا دشمن ہے۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی حضور کے لیے، اب دیکھیں نا یہ مکے کا امیر خاندان تھا، مکے کا، اور حرکتیں کیا تھی؟ ام جمیل ابو لہب کی بیوی کانٹے لا کے حضور کے رستے میں بچھایا کرتی، اپنے سر پہ اٹھاتی، نوکر کو نہیں دیتی، کہتی یہ بڑا ثواب ہے، میں اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گی، حضور کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گی۔ ایک دن وہی گٹھا لے کے آ رہی تھی وہی، اور وہ ایک پتھر کے پاس بیٹھی، اس نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہی گٹھا اس کے گلے میں پڑ گیا، رسی یہاں پہ، لکڑیاں پیچھے، انہی لکڑیوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں تجھے، انہی لکڑیوں نے کہا چھوڑیں گے تجھے نہیں، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو حضور کی بے ادب ہے۔ اب بتاؤ تبتیاں پڑھتے حضور کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قرآن کی کوئی آیت مجھے ایک بتا دو جو پڑھنے سے حضور کا خیال نہ آئے، خدا کی قسم قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ ایک بندے نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا تو نے غلط پڑھی، اس نے پھر پڑھی، حضور نے فرمایا تو نے غلط پڑھی، تیسری دفعہ پھر پڑھی، حضور نے فرمایا تو نے غلط پڑھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پڑھوں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرف دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ بتاؤ جب حضور جیسی پڑھو گے تو حضور کا خیال آئے گا یا نہیں؟
تو بابیوں کو چاہیے اللہ جیسی پڑھیں، حضور جیسی نہ پڑھیں، اللہ جیسی پڑھیں۔ الحمدللہ اہل سنت وہ نماز پڑھتے ہیں جس میں حضور کا تصور لازمی ہے۔ ہمارا سجدہ نہیں ہے جب تک حضور کا تصور نہ آ جائے، ہمارا قیام نہیں ہے جب تک حضور کا خیال مبارک نہ آ جائے۔ اس لیے سنیو، وعدہ کرو ہم انشاءاللہ عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دشمن رسول کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو گدھے کے خیال میں غرق ہو چکا ہے، جس کو دیکھ کے گدھے بھی ڈنچو شروع ہو جائیں، اس کے ماننے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ نہیں جی، نماز تو اپنی پڑھنی ہے، نماز تو اپنے ارادے کا نام ہے، اپنی نیت کا نام ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ تو میاں تو اسٹیشن پہ چلا جانا اور تو ٹکٹ لے لے، کراچی کی ٹکٹ لے لے، بسترا باندھ لے، کپڑے بھی لے جا ساتھ۔ کوئی تجھ سے پوچھے مولوی صاحب کدھر، تو کہے میں کراچی جا رہا ہوں۔ لاہور کے اسٹیشن پہ کھڑا ہو اور کیا کہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھو کہ میاں کیا ثبوت ہے تو کراچی جا رہا ہے، وہ کہے جناب میری نیت ہے کراچی جانے کی، میری اچھا ٹکٹ بھی میری کراچی جانے کی، ٹکٹ بھی میری کراچی جانے کی، کپڑے لباس وغیرہ جو میں نے باندھا سامان یہ بھی سارا کراچی جانے کا۔ ٹرین آ جائے کراچی سے جو واپس آ کے پشاور جانے والی، مولوی صاحب اس کے اوپر چڑھ جائیں اور بندہ اس سے کہے مولانا کدھر جا رہے ہو، یہ تو پشاور جا رہی ہے، اور وہ کہے چھوڑو جی اپنی نیت کی بات ہے، چھوڑو جی اپنی نیت کی بات ہے، جب میری نیت کراچی جانے کی ہے تو یہ ٹرین مجھے پشاور کیسے لے جائے گی؟ جب میں نے نیت بھی کراچی کی ہے، ٹکٹ بھی کراچی کی لی ہے، تو میں جون سی مرضی ٹرین پہ بیٹھ جاؤں، جس کے مرضی پیچھے اس امام کے کہہ دوں، یہ نہ دیکھوں امام جہنم میں جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہے۔ جب پیچھے اس امام کے کہہ کے ہم نے ڈبہ جوڑ لیا تو انجن کے ساتھ جائے گا نا۔ اور بات سمجھ آئیے نا؟ اب بڑے امیر کبیر بندہ، اس نے سیلون کرائے پہ لے لی۔ ریلوے کے ڈبے ہوتے ہیں خوبصورت بنے ہوئے، بڑے وی آئی پی قسم کے، شادیوں پہ دیتے ہیں، وزیر استعمال کرتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم استعمال کرتا ہے، اس کو سیلون بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیلون کرائے پہ لے لی۔ اب سیلون کرائے پہ لے کے کروڑ روپیہ کرایہ بھی دے دیا، لیکن پیچھے اس امام کے کہہ دیا پشاور والے گئے انجن کے پیچھے، جانا تھا کراچی۔ اب وہ بنا سورا خوبصورت ایئر کنڈیشن لگژری آسائشوں والا ڈبہ، موج میلے والا ڈبہ، بتاؤ کہاں پہنچے گا؟ کراچی تو جا نہیں سکتا۔ ادھر سے کوئی سنی آ گیا، اس نے کہا میرا بھی ٹوٹا پھوٹا ڈبہ، گناہوں سے لبڑا تبڑا، میں بڑا گناہگار ہوں۔ اس نے کراچی والی ٹرین کے پیچھے اس امام کے کہہ دیا، اب اپنے ایمان سے بتاؤ، جہاں کرا کرم پہنچے گی، جہاں خوبصورت انجن کراچی پہنچے گا، وہاں گناہگار سے لبڑا تبڑا اور ٹوٹا پھوٹا ڈبہ بھی پیچھے کراچی پہنچ جائے گا۔ جب امام جنتی ہے تو تمہاری خیالوں سے بری ہوئی تصورات والی نمازیں ٹوٹی پھوٹی گناہوں والی جیسی بھی ہوں گی، جب انجن صحیح ہے تو مدینے پہنچیں گے، جب انجن دوزخ میں جانے والا ہے تو تمہاری سیلون بھی ہوگی تو جہنم میں جائے گی۔ گزارش یہی ہے الحمدللہ کہ سنیوں جاگو، سنیوں جاگو، یہ پیغام دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ دیکھو، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے شہر میں وہابیوں کی ایک مسجد ہے، تو 5-5 10 گاؤں چھوڑ کے وہابی بوڑھے بابے سائیکلوں پہ چڑھے ہوئے اپنی اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ شہر میں ان کے رستے میں سنیوں کی 20 مسجدیں آتی ہیں، لیکن کسی سنی کی مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنی وہابیوں والی مسجد میں 20 مسجدوں کو کراس کر کے جائیں گے، اور سنی سے پوچھو جمعہ کہاں پڑھا، یار 12:30 والا پڑھ لیا سی وہابیوں کے پیچھے، 1 بجے ہو رہا سی اتنے ہی پڑھ لیا۔ سنی تو 2:45 بجے کراؤندے نے، پتہ نہیں 3 بجے کراؤندے نے۔ تو میاں جب اللہ رسول کے عشق و محبت کی بات ہوگی، کیا بات ہوگی؟ عشق و محبت رسول کریم کی بات ہوگی، اہل بیت کے پیار کی بات ہوگی، صحابہ کے عشق و محبت کی بات ہوگی، تو کسی کو نیند بھی نہیں آئے گی، کسی کو اونگ بھی نہیں آئے گی، کسی کو لیٹ بھی محسوس ہے، کیونکہ سنی کی یہ غذا ہے، سنی کی یہ عشق رسول سنی کی غذا ہے، عشق اہل بیت سنی کی غذا ہے، عشق صحابہ سنی کی غذا، عشق اولیاء سنی کی غذا ہے، محبت ماں باپ اور پیر و مرشد سنی کی غذا ہے۔ اے سنیو، اپنی غذا کو دیکھو، جب یہ مل جائے تو مزے لیا کرو، لطف لیا کرو، اس میں ڈوب جایا کرو۔ یہ جنت کے باغ ہیں، جب یہ محفل سجی ہو تو جنت کا
بھاگ گئے یہاں سے کچھ کھا کے جایا کرو. حضور فرماتے ہیں کچھ کھا کے جایا کرو, کوئی علم کی بات لے کے جایا کرو, کوئی نصیحت لے کے جایا کرو. شیعہ مجلس کرتا ہے, سال کے بعد ان کا جو ہے ذاکر آتا ہے, بظاہر بے شمار بے عملیاں ہوتی ہیں, داڑھی بھی چھوٹی ہوتی ہے, ممبر پر بیٹھ کر جو وہ اپنے کہہ دیتا ہے سارے کہتے ہیں آمین, سارے مان لیتے ہیں. لیکن سنیوں کے پیر اور مولوی کھپ گئے آپ کو کہتے ہوئے کہ بھابی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. سنیوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آنی چاہیے نا. انشاءاللہ کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جو عاشق رسول نہیں ہے. دعوے بڑے کرتے پھرتے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ پر قربان ہے, لیکن کیا کریں یہ قربانیاں دعوے ہیں, ان کی کتابیں اس کے خلاف ہیں, ان کے عقائد اس کے الٹ ہیں. نبی کو کچھ بھی نہیں مانتے سوائے بشر کے معاذ اللہ, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گیا, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور ایک بدبخت نے تو انتہا کر دی, اس نے کہا شیطان کو ساری زمین کا علم قرآن سے ثابت ہے, حضور کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا بھائی, اپنے اپنے بڑے کی کوئی اپنے بڑے کی بڑائی بیان کرتا ہے نا, اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے نا بیان. ہم 2 گھنٹے سے ہم ہر روز ہر محفل میں اپنے کریم آقا کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں, اور ان دیوبندیوں کو کیا بڑائی سوجی شیطان کی. جس شیطان کو ملک الموت کو زمین ساری کا پورا علم قرآن سے ثابت ہے, نبی کے علم کی کوئی دلیل ہی نظر نہیں آتی. میاں کیا کہتے ہیں انے نو بازار پھرایا, سارا ہی شہر بکھایا, پھر انہوں پوچھن لگے کہندا کچھ نہیں نظری آیا. سمجھ آئیے نا. تو یہ ہیں وہ لوگ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو رات دن یہی عرض کرتے ہیں سنیوں بچ جاؤ دوزخ میں جانے سے, آگ میں جانے سے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات ہے, اس لیے ہم یہی واویلا کر رہے ہیں. سارے پیر بھی یہی کہہ رہے ہیں, علماء بھی یہی کہتے ہیں, اس طرف توجہ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے, سنتیں ادا فرمائے. دنیا کی بہت سی یونیورسٹیاں, ہندوستان کی, پاکستان کی, جرمن کی, انگلینڈ کی, امریکہ کی, جہاں پہ میرے امام محمد رضا پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں, اور 100 سے زیادہ پی ایچ ڈیاں اور 200-300 سے زیادہ تقریباً ایم فل کے مقالہ جات لکھے جا چکے. امام محمد رضا وہ علمی ہستی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم امام ہمیں عطا فرمایا, جس کو فقہ میں دیکھو تو امام ہے, جس کو شاعری میں دیکھو تو امام ہے, نعت گوئی میں دیکھو تو امام